سنایا کرتے تھے، جو حضور کو سناتے تھے ہمیں وہی آزان سنا دیں۔ شہزادوں کی بات ٹال نہ سکے، کھڑے ہو گئے، آزان شروع کی۔ جو آزان کے کلمات پڑھتے جا رہے تھے، لوگوں پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، ہچکیاں بن رہی تھی۔ میں عالم تصورات میں جب اس منظر کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا کیفیت ہوگی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے حضور شیخ الاسلام جب شام کے دورے پہ گئے تو ایک دوست نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی جو حضور شیخ الاسلام نے حضرت بلال حبشی کی مزار اقدس پر آزان دی۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک جملہ کہا، بلال تم کسی کے مؤذن تھے، آج ہم تمہارے مؤذن بن جاتے ہیں۔ اور وہ جو آزان دی ریکارڈ پر ہے۔ حضور شیخ الاسلام جب آزان دے رہے تھے پیچھے سسکیاں سنائی دے رہی تھی، پیچھے سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا حال یہ ہے کہ وہ جب اس مؤذن رسول کے در اقدس پہ کھڑے ہو کے آزان دے رہے ہیں تو لوگوں کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، جب خود بلال حبشی آزان دے رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا۔ آزان دیتے گئے اور جب اس کلمے پہ پہنچے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ کہیں آواز آئی، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق پست اذاں سے۔ جب آپ نے یہ کلمہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہیں گرے بے ہوش ہو گئے، تڑپتے رہے، ہوش آیا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں آزان کہا کرتا تھا آقا میرے سامنے ہوتے تھے، اور جب میں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو میں آقا کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتا تھا۔ آج جب میں نے یہ کلمہ کہا میرے آقا نظر نہیں آئے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ یعنی محبت کا حال یہ، اس محبت کی کیفیت میں ڈوبے ہیں، اور جنہیں محبت کا یہ عالم نصیب ہو جاتا ہے ان پر میرے آقا کی توجہ کتنی ہوتی ہے۔ کتب سیر اٹھا کے دیکھیں، حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کو بلایا اور سیدنا حیدر کرار کو بلایا، فرمایا اے عمر ولی ادھر آؤ، فرمایا یمن میں میرا ایک غلام رہتا ہے، میرا یہ جبہ لے لو اور اس کے پاس جانا، اویس اس کا نام ہے، قرن میں رہتا ہے، اس کو یہ جبہ دے دینا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے، 1500 بیعت رضوان والے موجود تھے، 313 بدر والے موجود تھے، 40 سابقون الاولون موجود تھے، 10 عشرہ مبشرہ موجود تھے، 4 خلفائے راشدین موجود تھے، لیکن امت کی دعا کے لیے کسے منتخب کیا جا رہا ہے؟ اویس قرنی کو۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ وہ مصطفیٰ میں گم ہے، وہ محبت مصطفیٰ میں گم ہے، دیکھا نہیں، آقا کو دیکھ نہیں سکے، فقط ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آج لوگ ماں باپ کو بستر غلالت پر چھوڑ کر دین کے نام پر دنیا بھر میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم دین کما رہے ہیں۔ لوگوں آؤ اویس قرنی کو دیکھو، ایک بار گئے مدینہ طیبہ، ایک بار والدہ نے کہا بیٹا اگر ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ورنہ جلدی لوٹ آنا۔ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی، سرکار کا زمانہ پایا، زیارت نہیں ہو سکی، صحابی نہیں بن سکے، واپس آ گئے۔ لیکن حال یہ حضور فرماتے ہیں جاؤ میری امت کے لیے اس سے دعا کرواؤ، میری امت کے لیے دعا کراؤ۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا طوبی لہم لمن رآنی وآمن بی، میرے آقا نے فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور
ایمان لائے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے ہیں۔ پھر فرمایا وَطُوبَىٰ لَهُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، فرمایا انہیں 7 بار مبارکباد ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ لوگوں خوش نصیب ہو، یہ میرے آقا کا فرمان تمہارے لیے خوشخبری ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنہوں نے دیکھا ہے انہیں 1 بار مبارک ہو، جنہوں نے نہیں دیکھا اور ایمان لائے ہیں انہیں 7 بار مبارک ہو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کو بٹھایا، ان سے پوچھا ای الخلق اعجب الایمان، میرے غلاموں بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا الملائکہ، حضور ملائکہ کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے؟ یعنی وہ تو ہر وقت اللہ کی انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، ان پر تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے؟ وہ مومن نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ پھر عرض کی الانبیاء، حضور پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ایمان میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے قرب خاص میں رہتے ہیں، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، ان پر اللہ کے انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں، ان کے ایمان میں کیا عجیب خاص بات ہے؟ پھر عرض کی وَنَحْنُ یا رسول اللہ، حضور پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ آقا نے فرمایا تمہارے ایمان میں کیا عجیب بات ہے بھائی؟ بھائی تم تو میرے سامنے بیٹھے ہو، میری صحبت اور سنگت میں بیٹھے ہو، تم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے دیکھا ہے، تم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تم نے درخت کو جڑوں سے اکھڑ کر میری بارگاہ میں سجدہ کرتے دیکھا ہے، تم نے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تمہارے ایمان میں عجیب بات کیا ہے؟ تم مومن نہیں ہوگے تو کون ہوگا؟ تمہارے ایمان میں کیا عجیب بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور پھر ہماری سوچ جواب دے گئی، اب آپ ہی فرما دیں۔ پھر فرمایا میرے غلاموں سب سے عجیب ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، فقط سنا ہوگا کہ کوئی والضحیٰ مکھڑے والا تھا، کوئی واللیل زلفوں والا تھا، انہوں نے فقط یہ سنا تھا اور اس سے سن کر سب کچھ نثار کرنے کو تیار تھے، وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ فرمایا سب سے عجیب ایمان ان کا ہوگا۔ اب اس میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ ان کا ایمان صحابہ کرام سے اور انبیاء سے افضل ہو گیا، نہیں۔ حضور نے فرمایا عجیب ایمان، تم تو بڑے لوگ ہو، ایمان میں افضل ہیں انبیاء علیہ السلام، فلاح ملائکہ، حضور کے صحابہ، لیکن فرمایا عجیب ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ کمال ہے نا کہ دیکھا نہیں ہے، فقط سنا ہے اور سن کر محبت میں گم ہو گئے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عرض کی مولا میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو، اخوان وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے نام پر قربان ہونے کو تیار رہیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت جزو ایمان نہیں ہے، اصل اور عین ایمان ہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، میں ہر جگہ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کی بات کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی بات کریں، حضور کی تعریفیں کریں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آج بھی ایک نشست میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضور سے پیار کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا یہ کمال نہیں ہے، اتنا کام تو کافر بھی کر رہے ہیں، اتنا کام تو کافر بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں توصیف محمد میں نہیں شرط مسلمان، یہ کوثری ہندو بھی ہے طلبگار محمد، اور وہ کہتے ہیں ہو جائے محبت جو کسی سے کوئی اجارہ تو نہیں، ارے مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ سارے حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آقا کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ دنیائے یورپ کے بڑے مصنف مائیکل ہارٹ کتاب لکھتا ہے The 100، 100 مقننین کے نام لکھتا ہے، لا گیورز کے نام لکھتا ہے۔